الرحمن الرحيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسلنا لديهم يكتبون. اللہ رب العزت نے جہنم کے دروغے کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام یہاں مالک لیا گیا ہے، اور یہ جہنم کے ایک خازن اور دروغے کا نام ہے. اور جہنمی اس بات کا حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، ہم سکون میں شاید ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، عذاب سے بھی نہیں نکل سکیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، عذاب کے اندر ہی ان کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی. جیسے جنت میں موت نہیں ہوگی ایسے جہنمیوں کے لیے بھی موت نہیں ہوگی. وہ جنت میں خوش و خرم ہوں گے، یہ جہنم میں الم غمناک ہوں گے اور مصائب و الام میں جکڑے ہوئے ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں کا، ان کی چالوں کا، ان کے مکر و فریب کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں یہ مکر فریب اور سازشوں کے جال بنتے رہے اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے تراشے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کبھی مسلمانوں کو کہتے تھے کلام اللہ اس کی بالکل تلاوت نہ کی جائے یا پھر آہستہ کر لی جائے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو جادوگر ہیں. اس طرح کی انہوں نے تدبیریں سازی اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چلاک اور ہوشیار ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک طرف یہ تدبیریں کر رہی ہیں، چالیں چل رہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی تدبیروں اور اپنی چالوں کے ذریعے سے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو نعوذ باللہ انہوں نے جو الفاظ بولے ہیں وہ اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عقل مند اور دانش مند نہیں ہیں. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بڑا عقل مند اور دانشور کوئی نہیں ہے، یہ خود پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کبھی کوئی بات کہہ دے یا دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اللہ ان سارے رازوں سے، سارے کے سارے بھیدوں سے واقف ہے. اور وہ دن آئے گا جس دن یہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے. وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے یا مالک اے مالک، جہنم کے دروغے سے کہیں گے لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہیے کہ فیصلہ کر دے. فیصلہ کس چیز کا؟ موت کا. علینا ہم پر، ربک آپ کا رب، تیرا رب ہمارے اوپر موت لے آئے گے. جہنمی حسرت اور خواہش کریں گے عذاب سے تنگ آ کر. قالا وہ کہے گا انکم بے شک تم ماکثون اسی میں ٹھہرنے والے ہو، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، تم نہیں جا ہی سکتے، تم یہیں رہو گے. اب لقد البتہ تحقیق جئناکم ہم لائے تمہارے پاس بالحق کی حق،
تمہارے پاس ہم حق لے کر آئے تھے، ولیکن اور لیکن اکثرکم تمہارے اکثر نے للحق کی حق کو کارہون ناپسند کیا، تم ناپسند کرنے والے تھے، تو پھر آج یہ سزا بھگتو۔ ہم بلکہ ابرمو انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا، امرن ایک کام کا، یہ نام ماننے والے منکروں نے، کافروں نے، ان کی روش پر چلنے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بڑے حق پر ہیں، سچے ہیں، ہم اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلیں گے، بلکہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو گمراہ کہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس طرح کا پختہ فیصلہ کریں، یعنی غلیظ فیصلہ تھا اور اس فیصلے پر وہ پختہ تھے، اس قدر پختہ تھے دنیا میں۔ فَإِنَّا تو یقیناً ہم بھی مبرمون قطعی فیصلہ کرنے والے، ہم بھی پھر دو ٹوک فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ یہ اپنے فیصلے میں پکے تھے، تو پھر ہمارا بھی دو ٹوک فیصلہ ان کے اوپر مسلط ہونے والا ہے۔ ہم کیا یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، انا کہ بلا شبہ ہم لا نسمع نہیں سنتے، سرہم ان کا بھید، ونجواہم اور ان کی سرگوشی، یہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہیں، یا جو اپنے اندر کفر نفاق چھپائے پھرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے؟ بلا کیوں نہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم ان کے پاس، یکتبون لکھتے ہیں، اور ان فرشتوں کا اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔